صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ نماز والا درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت یہ ہفتہ وار ہمارا بیان دراصل ہماری اپنی جامعہ کی طالبات کے لیے ہوتا ہے۔ اس ضمن میں باہر سے بھی کچھ مومنات مسلمات تشریف لے آتے ہیں، ان کو بھی اس بیان سننے سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جاتا ہے۔ دراصل دینی مدارس میں ہفتہ وار یا ماہانہ جو اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، یہ خالصتاً اصلاحی پروگرام ہوتے ہیں، اور ان میں مقصد جامعہ کے طلباء اور طالبات کی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائیں، اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا کر کے اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ ویسے تو تمام تر مؤمنات مسلمات وہ مدرسے میں پڑھنے والے ہوں یا کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں ہوں، شہر کی خواتین ہوں یا دیہات کی، بڑی عمر کے ہوں یا چھوٹی عمر کے، سب کو تمام خواتین کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں تاکہ ہماری وجہ سے آنے والی نسلوں کی اصلاح ہو جائے۔ کئی مرتبہ یہ بات سن چکے ہیں، ماں کی گود بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اور پہلا پڑھا ہوا سبق وہ ہمیشہ یاد ہی نہیں بلکہ انسان کے ذہن میں منقش ہو جاتا ہے، ساری زندگی وہی سبق انسان یاد رکھتا ہے۔ تو آج ہم سب نے آج کے اس پروگرام میں جامعہ کی معلمات ہوں یا طالبات، اور ہم سب نے مل کر یہ مذاکرہ کرنا ہے، یہ یاد دہانی کرانی ہے ایک دوسرے کو کہ بحیثیت مسلمان عورت، بحیثیت ایک مومنہ اور مسلمہ کہ میری کیا ذمہ داری ہے، میرے کرنے کے کیا کام ہیں، اور کون سے ایسے کام ہیں جو میں عورت کے حیا کے خلاف ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جو عورت کو زیب دیتے ہیں بحیثیت مسلمان۔ ہم ان عورتوں کی بات نہیں کر رہے جو انگریز ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے لیے تو کوئی ضابطہ قانون ہی نہیں ہے۔ ایک مسلمان عورت، ایک کلمہ گو عورت، رسول اللہ کی امت میں جن کا شمار ہوتا ہے، اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں، وہ عورتیں آزاد نہیں ہوتی۔ ان عورتوں کے لیے بڑے ضابطے اور قوانین ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، اس لیے تو فرمایا کہ یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے،
قیدی اپنی من چاہی من پسند کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ کافر کے لیے دنیا جنت ہے، اپنی خواہش، اپنے نفس، اپنی چاہت کے مطابق وہ یہ زندگی گزارتا ہے۔ ہم مسلمان اپنی من پسند کی زندگی، اپنی خواہش کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور قیامت کے دن اللہ کا رسول کہے گا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ درج کریں گے، اللہ کی عدالت میں اللہ کے نبی ایک FIR کٹوائیں گے، ایک مقدمہ درج ہوگا، اور کیا فرمائیں گے؟ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ بے شک میری اس امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، انہوں نے قرآن کو دنیا میں بھلا دیا تھا، کما حق قرآن مجید پہ عمل پیرا نہ ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی قیامت کے دن کون سا مقدمہ درج کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ حقیقت یہی ہے کہ آج ہماری سب سے بڑی غفلت، ہم قرآن سے دور ہیں، ہم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا ہے، قرآن کا تعلق ہم سے چھوٹ گیا۔ آپ جو مدرسے میں پڑھا رہی ہیں، جو طالبات پڑھ رہی ہیں، جو ہفتہ وار پروگرام میں آ جاتے ہیں، میں ان کی نہیں بات کر رہا، ہاں ہمیں بھی ضرورت ہے مزید قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کی۔ میں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جن کو ہفتہ ہفتہ، کئی مہینے، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، قرآن کو اٹھانے کی، ہاتھ لگانے کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اکثر خواتین، بالخصوص نوجوان بیٹیاں، دنیا کی مصروفیات میں لگ کر قرآن سے دور ہو چکی ہے۔ شادی شدہ خواتین ہوں، ان کو قرآن مجید کا کہا جائے، قرآن کی تلاوت کا، قرآن سیکھنے کا، قرآن کے علوم حاصل کرنے کا کہا جائے، تو وہ دلیل بناتی ہیں کہ ہم حقوق زوجیت ادا کریں، گھر کی ذمہ داریاں پوری کریں، ہم کپڑے دھوئیں، گھر کی صفائیاں کریں، گھریلو مصروفیات اتنی ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اور اگر نوجوان بیٹیوں سے کہا جائے جو غیر شادی شدہ ہیں، تو وہ دنیا کے دھندوں میں، عصری تعلیم میں، علوم اور فنون کو سیکھنے میں، سکلز اور جدید مہارتیں، فنون حاصل کرنے میں اتنا محو ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے تعلیم، پہلے ڈگری، یہ سارا کام کر لیں، ساری زندگی پڑی ہے، کر لیں گے۔ اے ہماری غافل ماں اور بہن، جتنا تیرے اوپر تیرے خاوند اور بچوں کا حق ہے، جتنا اس دنیا والے لوگوں کا حق ہے، اس سے کہیں بڑھ کر تجھ پر تیرے اللہ کا حق ہے۔ بازار جانے کے لیے ٹائم ہے، ٹیلی فون کال پر سہیلیوں کے ساتھ گھنٹے فضول گوئی کرنے کا ٹائم ہے، اپنے میکے کی طرف فون کرنے کے لیے کئی گھنٹوں لمبی بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ اس وقت خاوند کی خدمت، گھر کی مصروفیات، ان چیزوں کا بہانہ اس وقت تو نہیں آتا۔ جب اللہ کی عبادت کا وقت ہے، اللہ کی ملاقات کا وقت ہے، گھر کے کام یاد آ جاتے ہیں، پھر ہمیں جھاڑو یاد آ جاتا ہے، پھر ان چیزوں کو ہم بہانہ بنا لیتے ہیں۔ دنیا والے لوگوں سے کہیں زیادہ آپ پر اللہ کا حق ہے۔ ایک صحابی نے آ کر اللہ کے نبی کو کہا کہ یا رسول اللہ، میرے والد نے حج کی نظر مانی تھی کہ میں حج کروں گا، لیکن وہ فوت ہو گیا ہے۔ اور بعض روایات میں بہن کے الفاظ ہیں، میری بہن نے حج کی نظر مانی تھی لیکن وہ فوت ہو چکی ہے، اس نے حج نہیں کیا، تو یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟
اپنے والد کی طرف سے یا دوسری روایت کے مطابق میں اپنی بہن کی طرف سے حج ادا کر سکتا ہوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ فَاقْضِ اللَّهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اللہ کے قرض کو ادا کرو، یہ تیری بہن یا تیرے والد پہ اللہ کا حق تھا۔ کیا اگر اس نے کسی کا قرضہ دینا ہوتا تو اپنے والد کا قرضہ ادا نہ کرتا؟ جنازے کے وقت کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، کسی کا لین دین ہو تو ہم آج یہاں پہ موجود ہیں، کل بھی ہم نے ایک جنازہ پڑھا اور یہ اعلان سنا، ہمارے والد نے کسی کو کچھ برا بلا کہا ہو، اللہ کے لیے معاف کر دے، ہمارے والد کی طرف سے اس نے آپ کے پاس ٹائم گزارا ہے، یہاں زندگی گزاری ہے، ان کی طرف سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ کسی کا لین دین ہو، آج اس کے بیٹے موجود ہیں، اس کے بھائی کہتے ہیں ہم اس کے بھائی کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ آ کے معاملہ کر لیں۔ تو اللہ کے نبی نے صحابی کو سمجھایا، بتاؤ اگر تیرے باپ پر کسی کا قرضہ ہوتا، کسی انسان کا حق ہوتا تو وہ ادا نہ کرتا؟ کہا یا رسول اللہ ضرور کرتا۔ تو آپ نے فرمایا اگر اس پر اللہ کا حق ہے فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ، اللہ کا حق زیادہ اس بات کا حقدار ہے، اللہ کے حق کی زیادہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کا حق دنیا والوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی لیے کبھی بھی گھر کی خدمت کو، گھریلو مصروفیات کو، حقوق زوجیت کو، بچوں کی پرورش اور تعلیم اور گھر کے کاموں کو اللہ کی عبادت میں آڑ نہ بننے دیں، اللہ کے حق کو ادا کرنے میں ان چیزوں کو کبھی رکاوٹ نہ سمجھیں۔ اسی لیے قرآن مجید کے لیے کچھ ٹائم نکالیں، قرآن اپنا درست کریں۔ قرآن نہیں پڑھے ہوئے تو قرآن کا حق ہے کہ دنیاوی کام بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ قرآن مجید سیکھ لیں۔ اگر سادہ پڑھا ہوا ہے تجوید کے ساتھ سیکھ لیں، تجوید سے اگر پڑھ لیے ہے تو اس کے علوم سیکھ لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں، وہ صورتیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں ان کو زبانی یاد کر لیں، تاکہ قیامت والے دن جب اللہ کے نبی یہ مقدمہ درج کرے، کم از کم یہ FIR میرے اور آپ کے نام نہ ہو۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، یا اللہ میری قوم سے پوچھو قرآن کے ساتھ کیا حشر کیا تھا انہوں نے، اپنی کتاب کو نہیں تھاما، کتاب کو نہیں پڑھا، کتاب کو نہیں سیکھا۔ اسی طرح خواتین بہت ساری، سب کی تو نہیں بات کرتے لیکن عمومیت اور اکثریت نماز میں سستی کرتے ہیں۔ کبھی بیٹھ کے سوچا ہے ہم نماز میں سستی کیوں کرتی ہیں؟ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی غفلت ہے نماز میں سستی کرنا۔ اگر کسی کو نماز کا کہا جائے ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھو، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھو، جب بھی کوئی واعظ و نصیحت کرتا ہے تو کہتے ہیں اپنا کام کرو، تم اپنی آخرت کی فکر کرو، تم اپنی قبر کے بارے میں سوچو، ہماری فکر نہ کرو۔ نعوذ باللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، اپنی نمازیں درست کرو اور ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نزع کے وقت جب اللہ کے نبی دنیا سے انتقال فرما رہے تھے، نزع کی حالت کتنی ایک سختی اور اذیت کی حالت ہوتی ہے، انسان موت اور حیات کی کشمکش میں ہوتا ہے، سکرات کی موت لگی ہوتی ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، جب انسان کی روح کھینچی جا رہی ہوتی ہے، جب اسرائیل علیہ السلام اس کے جسم کو روح سے خالی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی روح کو نکالا جا رہا ہوتا ہے، تو انسان کس اذیت اور تکلیف میں ہوتا ہے، اس چیز کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا، اس کے لیے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو جب بندے پہ گزر رہی ہوتی ہے، یہ تو وہی بتا سکتا ہے۔
لیکن اللہ کے نبی نے عین نزع کے وقت رسول اللہ نے اپنی امت کو آخری ٹائم میں بھی نزع کی حالت میں بھی 2 نصیحتیں کی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز نماز، اور اپنے ماتحت کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا، بیویوں کا خیال رکھنا، ملازمین کا خیال رکھنا، اپنے غلاموں اور نوکروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ کے نبی کو آخری ٹائم بھی میری اور آپ کی نماز کی فکر تھی۔ عورتیں جس انداز میں نماز پڑھتے ہیں دل خون کے آنسر ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو بھول جاتے ہیں ہم۔ رسول اللہ نے کس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز پڑھیں جم کر، نماز پڑھیں سکون کے ساتھ، نماز پڑھیں اللہ کی خاص ملاقات سمجھتے ہوئے کہ میں اللہ کے سامنے ملاقات کر رہی ہوں۔ کسی افسر کے سامنے جائیں، اس سے ملاقات کرنی ہو تو کتنے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے سامنے جا کر زیادہ ادھر ادھر ہلتے نہیں ہیں۔ کوئی چیز اٹھا کر دینی ہو، حرکات و سکنات کو ہم کنٹرول میں رکھتے ہیں، ہم سے کوئی بےہودہ اور ناپسندیدہ عمل یا کوئی بات منہ سے نہ نکل جائے، افسر ناراض ہو جائے گا۔ میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ہم بادشاہوں کے بادشاہ، حاکموں کے حاکم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تصور کیا کریں، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، اس سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے، اس لیے دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ نماز پڑھتے ہوئے کوے کی طرح صرف ڈھونگے نہ ماریں، بس یا رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے یا قیام میں۔ بعض تو اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں 1 سے 2 منٹ میں نماز سے فارغ، 2 سے 3 منٹ میں 12 رکعتیں ادا، ابھی وضو کر رہے تھے ابھی واپس بھی آ گئے، پڑھ لی عشاء کی نماز، جی ہوگی 17 رکعتیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز کو منافق کی نماز قرار دیا۔ آپ نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، کیونکہ منافق نماز میں دیر کرتا رہتا ہے۔ منافق کبھی بھی اول وقت میں نماز کے پہلے ٹائم میں نماز نہیں پڑھے گا، بیٹھا رہے گا بیٹھا رہے گا بیٹھا رہے گا، سستی کرے گا۔ 5واں سپارہ آخری صفحہ پڑھ کر دیکھیں، اللہ نے منافق کی نماز کو بیان کیا۔ قاموا کسالى اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، منافق جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے کسالہ ہو کر، سست ہو کر، مریل ہو کر، جیسے زبردستی کسی نے ان کو مار پیٹ کے یہاں کھڑا کیا ہو، سستی کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ منافق دیر کرتا رہتا ہے، اور جب وقت نکلنے کو ہوتا ہے، آخری ٹائم بچا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سپیڈ کے ساتھ آتا ہے، کوے کی طرح، مرغے کی طرح ٹھونگے ماری، 2-4 سجدے دی اور بھاگ گیا۔ ادھر اگر ہم نماز کو دیکھیں تو اتنی بے دلی، نماز کے اندر اتنی غفلت۔ اگر انہی خواتین نے اگر کسی فنکشن میں جانا ہو، کسی محفل میں جانا ہو، میرج ہال میں، کھانے کے انتظار میں 2-2 3-3 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، کسی جھاڑ پھونک والے کے پاس تعویذ لینے کے لیے جانا ہو، 2-2 4-4 گھنٹے آرام کے ساتھ لائن میں کھڑے رہتے ہیں۔ ادھر عقیدہ بھی تباہ ہو رہا ہے، غیر شرعی کام کرنے کے لیے گئی ہوئی ہے۔ پہلے تو عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت بھی نہیں ہے، پھر جھاڑ پھونک کے لیے، دم درود کے لیے، تعویذ کے لیے، اور ایک غیر محرم کے پاس جا رہی ہیں۔ ایسے ایسے پیر، جعلی پیر بھی ہیں جو پہلے ٹوکن دیتے ہیں، صبح کو ٹوکن لیا، شام کو اس کا نمبر آیا، سارا دن لائن میں کھڑے رہے، ایک غیر اللہ کے پاس مدد مانگنے کے لیے گئے، وہاں لائن میں کھڑے کھڑے کئی گھنٹوں دل جمی سے، شوق سے کھڑے رہے، وہاں تو کوئی سستی نظر نہیں آتی۔ فنکشن میں جانا ہو، پروگراموں میں جانا ہو، کئی گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں۔ افسوس، دنیا کے کاموں میں اتنی دلچسپی، اور دنیا کے مالک کے سامنے، احکم الحاکمین کے سامنے اتنا لا ابالی پن،
اتنا لا ابالی پن، اتنا بے پرواہی اور سستی اور غفلت۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہوں گے میرے بندے تیرے پاس دنیا کی ہر چیز کے لیے، ہر پروگرام کے لیے، ہر فنکشن کے لیے، ہر دھندے کے لیے تیرے پاس ٹائم ہے، لیکن میں تجھے دن میں 5 دفعہ بلاتا ہوں، میرے پاس پہلے تو آتا نہیں ہے، اگر آتا ہے تو 2-4 منٹ ابھی ملاقات شروع ہوئی ہوتی ہے فوراً بھاگ جاتا ہے۔ ہماری بہنوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ نماز میں ہم شہنشاہ، رب الارباب، احکم الحاکمین اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اور اس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے آداب ذکر کیے کہ پہلے وضو کرو، پہلے اپنی طہارت کرو، جسم کو پاک صاف کرو، وضو کرو، پھر جا کر اللہ سے ملاقات کرو۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ حنین ہے، نماز میں مصروف تھے، صحابہ کرام کی نماز کو پڑھا کریں، صحابیات کا شوق عبادت پڑھا کریں، صحابی جنگ کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اتنا خشوع خضوع تھا کہ ایک آدمی نے، ایک دشمن نے منجنیق کا ایک گولہ پھینکا۔ منجنیق اس زمانے میں ایک مشین، ایک توپ ہوتی تھی جس میں پتھر رکھ کر پھینکتے تھے۔ منجنیق کا گولہ آیا، اس صحابی عبداللہ بن زبیر کی داڑھی اور اس کے سینے کے درمیان سے گزر گیا، اور صحابی کو پتہ ہی نہ چلا، گولہ سامنے سے گزر گیا، نماز میں ذرا برابر بھی نہیں ہلے۔ لوگوں نے بتایا کہ آپ کی داڑھی اور سینے کے درمیان سے ایک گولہ گزرا ہے، آپ ذرا برابر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ کہا میں تو اللہ سے ملاقات کر رہا تھا، میں تو اللہ سے بات کر رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران میں تیر لگ گیا، صحابہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، فرمایا رکو، کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، کسی آپریشن کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کے سامنے 2 رکعت کی نیت باندھتا ہوں، تم تیر نکال لینا۔ نماز کی نیت کی صحابی نے، خشوع خضوع دیکھیے، نماز کے اندر دلچسپی، توجہ اور دھیان دیکھیے، اللہ کے ساتھ ملاقات میں اتنا محو ہوئے، اتنا مصروف ہوئے، اتنی یکسوئی اختیار کی، صحابہ نے ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے تیر کھینچ لیا، محسوس بھی نہیں ہوا، سلام پھیرا اور پوچھا تیر نکال لیا ہے یا بھی نکالنا ہے؟ صحابہ نے کہا تیر تو ہم نے نکال لیا ہے۔ ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی، یہ صحابہ کی نماز تھی۔ معزز ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، نماز کو معمولی عبادت نہ سمجھیں، بنا بنا کے پڑھیں، ٹھہا ٹھہا کے پڑھیں، سجا سجا کے پڑھیں۔ اللہ کے پاس یہ ہمارا تحفہ جا رہا ہے۔ جیسے ہم کپڑوں کے معاملے میں، شادی بیاہ کا موقع آئے، کسی پروگرام میں جانا ہو، کتنا سیریس ہوتے ہیں کپڑوں کے بارے میں۔ ذرا برابر بھی پسند کے خلاف کپڑا آ جائے، دھرنا دے دیتے ہیں، احتجاج کھڑا کر دیتے ہیں، گھر کا سارا نظام روک دیتے ہیں۔ میری پسند کے مطابق یہ سوٹ نہیں آیا، میری خواہش کے مطابق اس طرح کا جوتا میں نے کہا تھا، اس طرح کا جوتا نہیں لائے، میری اس چیز میں ابھی کمی ہے، میں تو نہیں جاؤں گی فنکشن میں نے نہیں جانا شادی اور اس پروگرام میں۔ جیسے اس معاملے میں ہم سیریس ہیں، اسی طرح نماز کے معاملے میں بھی ہم سستی نہ کریں، اپنی نماز کو بھی بنا بنا کے، ٹھہا ٹھہا کے اللہ کے سامنے نماز کو پڑھا کریں۔ یہی نماز قیامت کے دن ہمارے سامنے آنی ہے۔ صحابہ کرام جب نماز پڑھتے ایسے لگتا تھا جب قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے کہ جیسے کوئی درخت کھڑا ہو۔ بس اوقات پرندے آتے، صحابی کے کندھے پر آ کر پرندہ بیٹھ جاتا، اس کو پتہ نہیں چلتا تھا یہ کھڑا ہوا کوئی انسان ہے یا کوئی یہ درخت کھڑا ہے۔ حالت میں، نماز کی حالت میں زمین پر ایسے گرے پڑے ہوتے تھے، سجدے میں ایسے گئے ہوئے ہوتے تھے جیسے کوئی زمین پہ کپڑا پڑا ہو، کپڑے میں کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ ہم نماز میں اگر کھڑے ہوں، کبھی دائیں طرف ہلتے ہیں، کبھی بائیں طرف ہلتے ہیں، کبھی سامنے کو جھک رہے ہیں، کبھی اپنے کاٹن والے سوٹ کو پریس کر رہے ہیں، اور کبھی دونوں ہاتھ کھول دیے، جس کو عمل کثیر کہا جاتا ہے۔ ہاتھ کے ساتھ خارش بھی ہو رہی ہے، الرجی بھی ہو رہی ہے، کپڑوں کی سیٹنگ بھی ہو رہی ہے، دوپٹہ بھی ٹھیک کیا جا رہا ہے،
یہ سارے کام نماز سے پہلے کر کے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنی تھی. دوران نماز اگر دونوں ہاتھ کھل گئے یہ عمل کثیر ہے، پر ایک کام کو 3 دفعہ اس طرح بار بار کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے. آج ہماری بہنیں اپنی نماز کی حالت کو دیکھیں. جو ہی نماز شروع کی ساری بھولی ہوئی باتیں نماز میں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں. 4 رکعت کی نماز ہے، پہلی رکعت میں یہ فکر ہوتی ہے میں نے کس طرح کا سوٹ لینا ہے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. دوسری رکعت میں اس کو سلواؤں کیسے، آج کل کون سا سٹائل چل رہا ہے. تیسری رکعت میں یہ خیال درزی کون سا ہونا چاہیے. چوتھی رکعت میں یہ سوچتے ہوئے نماز گزر گئی کہ میں نے مہندی پہ کون سا سوٹ پہننا ہے، بارات میں کون سا پہننا ہے، ولیمے کے دن کون سا سوٹ پہننا ہے. یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں، سب کی نہیں بات کر رہا، کئی خشوع سے بھی نماز پڑھنے والی ہوں گی. بہرحال ہمیں ساری دنیا کی فکریں جب نماز کے لیے آتے ہیں، نماز کی نیت کرتے ہیں، سارے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے فرض نماز سے پہلے سنتیں دی گئی ہیں اور نفل کا نظام دیا گیا کہ پہلے آ کے نفل پڑھو، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھو، تحیت الوضو پڑھو، تاکہ آپ کے جو کچھ خیالات ہیں وہ نفل نماز میں آ جائیں. اور فرض کے لیے خوب اپنے آپ کو تیار کر لو. فرض نماز میں تو کوئی وسوسہ خیال نہیں آنا. میری معزز ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، میں نے عرض کیا ہم نے مذاکرہ کرنا ہے مومن عورت کے لیے کون سے کام کرنے کے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے کے. اس کا ہم مذاکرہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو یاد دہانی کروا رہے ہیں. مجھے وہ حدیث رسول اللہ کی بار بار یاد آتی ہے اور دل چاہتا ہے اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو وہ حدیث سنواؤں. عالمات نے طالبات نے تو وہ حدیث پڑھی ہے، یقیناً سب کو آتی ہوگی. اللہ کے نبی نے آپ عورت کے بارے میں کیا فرمایا، رسول اللہ نے ایک مسلمان عورت کے بارے میں کیا فرمایا. ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. میں نے اپنے بعد، رسول اللہ فرما رہے ہیں، میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء سید الانبیاء فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے بعد جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر اپنی امت پر میں اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑ کے جا رہا جو مردوں کے لیے زیادہ نقصان دہ ہو. میرے جانے کے بعد میری امت پر سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے کہ یہ مردوں کے لیے انتہائی نقصان دہ، خطرناک، ضرر ثابت ہوں گی، نقصان ثابت ہوں گی. اور میرے بعد مجھے اسی بات کا ڈر ہے کہ یہ عورتیں مردوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوں گی. اس حدیث کے مطابق اس میں آپ کی بے عزتی نہیں کی گئی، محسوس مت کیجئے گا. اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس حدیث میں بعض عورتوں کو اللہ کے نبی نے فتنے کا نام دیا. وہ صرف مردوں کے لیے ہی نہیں، بعض عورتیں اپنی ہم جنس عورتوں کے لیے بھی فتنہ ہوتی ہیں. عورت عورت کے لیے فتنہ ہے، اس کی بہت ساری مثالیں آپ دیکھ لیں. کئی عورتیں عورتوں کا گھر جو ہے خراب کرتی ہیں، کئی عورتیں دوسری عورتوں کا گھر اجاڑنے کا سبب و ذریعہ بنتے ہیں. ایک فیشنیبل عورت جو فیشن کو کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی، ہر نیا فیشن سب سے پہلے لانچ ہوا، پہلی فرصت میں اس فیشن کو کیا، تو یہ فیشنیبل عورت دوسری کمزور ایمان والی عورتوں کے لیے فتنہ ہے. جب اس فیشن والی عورت کے کپڑوں کو اور اس کے ہار سنگار کو دوسری عورتیں دیکھتی ہیں، اس کے لباس اور اس کی ڈریسنگ کو اور اس کے ہیئر سٹائل کو، اس کے بالوں کے سٹائل کو، اس کے فیشن والے کپڑوں کے سٹائل کو، جب دوسری کمزور ایمان والی یا وہ عورتیں جو غریب ہوتی ہیں جب اس طرح کی عورتوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی غیرت بھی جوش مارتی ہے. وہ بھی چاہتی ہیں کہ ہم بھی اسی طرح کی شکل و صورت، اسی طرح کا لباس، اسی طرح کا ہم بھی جو ہے زیب و زینت، ہار سنگار ہم بھی اسی طرح کا کریں، ہم بھی اس کی نقالی کریں. تو یہ عورت جس نے سب سے پہلے فیشن کیا، کمزور ایمان والی، وہ عورتیں جو مالی طور پہ زیادہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، یہ اس کے لیے فتنہ بن گئی.
عورت کے لیے بھی فتنہ ہے. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، شاید ہی چند ہی عورتیں ایسی ہوں جن کا فیشن کرتے ہوئے جن کی نیت اور ارادہ یہ نہ ہوتا ہو کہ میں سب سے نرالی نظر آؤں، میری ڈریسنگ سب سے اچھی ہو، میرے بالوں کا سٹائل سب سے نمایاں ہو، جیسا میں ہار سنگار کر کے جاؤں اس طرح کا کسی نے بھی نہ کیا ہو. اس میں محض اپنے ہم اسروں کو، اپنے جیسی لڑکیوں کو، اپنے رشتہ داروں کی خواتین کو محض جلانا مقصود ہوتا ہے، محض ان سے نمایاں اور بلند ہونا نظر آتا ہے. ان کا یہ مقصد ہوتا ہے میں سب سے بلند نظر آؤں، سب کی نظریں میری طرف ہوں، نعوذ باللہ، تاکہ میرے اوپر رشک کرے. اور پھر کچھ ایسی خواتین ہوتی بھی ہے، کچھ ایسی لڑکیاں ہوتی بھی ہیں کہ اس طرح کی بےہودہ عورتوں کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں، ان جیسی نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کسی کی نقل نہ اتارے، اپنا الگ ایک معیار زندگی رکھے، میانہ روی کو اختیار کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا من اقتصد ما آل من اقتصد، جس نے میانہ روی اختیار کی، جو درمیانی چال چلا اخراجات میں، خرچ کرنے میں جو درمیانی چال چلا، وہ کبھی بھی غریب نہیں ہوگا. سچی بات ہے، میں اور آپ غریب نہیں ہیں، لیکن فیشن کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے اور دوسروں کی طرح بننے کی فکر میں ہم اپنے آپ کو ہم نے غریب بنایا ہوا ہے. اگر ایک ہمسائی کے گھر میں کوئی سہولت آ گئی، انہوں نے کوئی نعمت لے لی، انہوں نے کوئی چیز خرید کر لی، اب یہ خواتین گھر میں اپنے شوہر کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے گھر میں تو یہ چیز آ گئی، انہوں نے تو یہ چیز خرید لی ہے، ہمارے گھر میں تو نہیں ہے، بس ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، جو کچھ بھی کرو جہاں سے بھی لاؤ ہمیں بھی لے کر دو. اب ضروری نہیں ہے کہ ہماری فیملی، ہمارا خاندان بھی مالی طور پہ پیسے کے حساب سے، آمدن کے حساب سے انہی ہمسائیوں کی طرح ہو. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ معیشت، یہ پیسہ لوگوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں. کسی کو اللہ نے کم دیے ہے، کسی کو اللہ نے زیادہ دیے ہے. کسی کی نقالی نہ اتارے، ہمیشہ سادگی کو اختیار کرے، میانہ روی کے ساتھ چلے. جیسے مثال دی جاتی ہے نا، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلاؤ، ایسا نہ ہو کہ پاؤں باہر نکل جائیں. جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق خرچ کرے. ایسا نہ ہو کہ وقتی طور پہ ہم زیادہ خرچ کر کے اپنے آپ کو قرضوں میں مبتلا کر دیں، یا بعد میں کل کو یہ زیادہ اخراجات ہمارے لیے پریشانی کا سبب و ذریعہ بنے. اسی لیے کسی اور عورت کے اوپر، دوسری عورتوں کے اوپر رشک بھی نہیں کرنا. ہاں رشک کرے دنیا کی چیزوں میں نہیں، فیشن میں نہیں، رشک کرے دنیاوی چیزوں میں نہیں، رشک کرے دینی کاموں میں، رشک کرے امور دین میں. قرآن مجید نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. ہاں رشک کرنے والے وہ دین کے معاملے میں ایک دوسرے پہ رشک کرے، ریس کرے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. دنیاوی زیب و زینت کی چیزوں میں، دنیاوی سہولیات میں دوسروں کی چیزیں دیکھ کر اللہ کی ناشکری کرنا، ان جیسا بننے کی کوشش کرنا انتہائی گھٹیا سوچ ہے. ہاں دین کے معاملے میں رشک کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب دنیا کی چیزوں کا خیال آئے تو موت اور قبر کو یاد رکھے. یہ دنیا والا گھر جس کو ہم روزانہ جھاڑو پھیر کر صاف کرتے ہیں، ایک دن گھر میں لائٹ نہ ہو، ایک منٹ بھی نہیں گزرتا، گھٹا ٹوپ اندھیرا خوف دلاتا ہے. خواتین گھر میں اکیلی بیٹھی ہوں ڈر جاتی ہیں. لیمپ کا ہم انتظام کرتے ہیں، بجلی سے ہٹ کر سولر کا انتظام کرتے ہیں، یو پی ایس کا انتظام کرتے ہیں، اور بھی نہیں تو گھر میں چھوٹا ٹارچ رکھتے ہیں. اندھیرا خوف دلاتا ہے، اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. میری بہن اس سے کہیں زیادہ وہ قبر کا اندھیرا خطرناک ہے. منو من مٹی اوپر ڈال دیں گے، گھر والے سارے واپس آ جائیں گے، کوئی نہ رشتہ دار وہاں ہوگا، نہ اپنی اولاد ساتھ ہوگی،
نہ اپنے اعزا اقربا دوست سہیلیاں، کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر اس اندھیرے میں لیمپ کام آئے گا، وہاں بلب کام آئے گا، نماز والا بلب کام آئے گا، قرآن کی تلاوت سے روشنی ہوگی، ذکر و اذکار سے روشنی ہوگی۔ یہ جو آپ نے مدرسے میں ٹائم دیا، یہ قبر کا بلب ہے۔ یہ جو آپ مدرسے میں ٹائم دیتے ہو، یہ قبر کے اندر نور ہے، اس سے قبر میں اجالا ہوگا۔ اس اندھیرے کو، آج کل سردیوں کا موسم ہے، روزانہ ہم سب رضائی استعمال کرتے ہیں، جب منہ پہ رضائی ڈالیں کبھی اس اندھیرے میں، قبر کے اندھیرے کا تصور کریں، کیا نظر آتا ہے رضائی کے اندر؟ کچھ بھی نہیں، خوف سا ہوتا ہے۔ قبر کے اندر بھی ایسے ہی اندھیرا، کسی چیز کو ہم نہیں دیکھ سکیں گے۔ پھر گناہگار کی، اللہ کے باغی، اللہ کے نافرمان مرد یا عورت کی قبر کو رسول اللہ نے فرمایا سانپ اور بچھو کے ساتھ بھر دیا جائے گا، اور دنیا والے بچھو جتنا بچھو نہیں ہوگا، کل بغلا، قبر کے اندر ایک ایک بچھو فرمایا خچر جتنا بڑا ہوگا۔ ایک بڑا اژدہا سانپ مسلط کیا جائے گا، بے نمازی کو ڈنگ مارے گا، ایک ڈنگ مارنے کی وجہ سے اتنا زہر پھیلے گا 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا، پھر وہ باہر نکالے گا، پھر ڈنگ مارے گا، بے نمازی کو ستائے گا، قیامت تک اس کی قبر عذاب کا گڑھا بنی رہے گی۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں پردیسی بن کے رہو، دنیا میں مسافر بن کے رہو۔ کبھی پردیسیوں کے حالات سنے، اللہ کسی کو پردیس نہ لے جائے۔ وطن کی روزی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنے خاوندوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو، بیٹوں کو، اولاد کو دعا مانگا کرے کہ اللہ وطن کی روزی دے۔ پردیسیوں کے دن کیسے گزرتے ہیں، رات کیسے گزرتی ہے، وہ ہمارے سامنے مسکرا رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ وہ کھل کھلا کے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا اندر پوچھے، ان کے اندر میں کتنی محبت ہے اپنے خاندان کی، اولاد کی، بیٹوں کی۔ اکیلے بیٹھ کے روتے ہیں، ہمارے ساتھ مسکراتے ہیں۔ اگر کسی کے خاندان کے لوگ، کسی کا خاوند، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا اگر باہر ملک بیرون میں ہے تو ناجائز بلا وجہ فرمائشیں کر کے ان کو پریشان بھی نہیں کرنا۔ بہت سارے پردیسیوں نے خودکشیاں کی ہیں، خودکشیاں، کہ گھر والے راضی نہیں ہوتے، ان کی فرمائشیں اور ان کی خواہشات ہی پوری نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، میرے بندو، میری امت کے لوگوں، دنیا میں پردیسی بن کے زندگی گزارو۔ تم پردیسی ہو، کأنک غریب او عابر سبیل، یا ایک راہ گزر سمجھ کر رہو۔ ایک مسافر جب سفر پہ جا رہا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کسی سراں کے نیچے، کسی چھت کے نیچے، کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے، سستاتا ہے، سانس لیتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ ایک مسافر کسی چھت کے نیچے تھوڑی دیر رکا ہو، گاڑی کو روکا ہو؟ میں تو اکثر جب سفر پہ جا رہا ہوں نا، سفر پہ ہوتے ہیں تو اگر تھوڑی دیر کے لیے رکے تو یہ حدیث ذہن میں آ جاتی ہے کہ ہم ایک سفر پہ جا رہے تھے، تھوڑی دیر درخت کے نیچے رک گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم دنیا میں بھی اسی طرح اپنے آپ کو مسافر بنا کے رکھو۔ مسافر وہاں بیٹھتا ہے، وہاں کوئی عمارتیں نہیں بناتا، وہاں بیٹھ کر وہاں کوئی زیادہ خرچہ بھی نہیں کرتا، اپنا پیسہ نہیں لگاتا، میں نے یہاں سے ابھی چلے جانا ہے۔ تو تم دنیا میں بھی مسافر ہو، ایک دن آئے گا اللہ کے فرشتے دھکے دے کر اس دنیا سے نکال دیں گے۔ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ، پردیسی بن کے گزار، مسافر سمجھ کے رہے، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کر، اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کر، یعنی آج نہیں تو کل، آج نہیں تو کل میرا مستقل ٹھکانہ قبر ہے۔ قبرستان سے گزرتے ہوئے یہ دعا پڑھا کرے، السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون، ہم بھی جلد تمہیں ملنے والے ہیں، اے مومنین کے گھروں، اے دار قوم مؤمنین، اے مسلمانوں جو قبرستان میں پڑے ہو، ہم بھی انا انشاء اللہ بکم لاحقون، ہم بھی تمہارے پاس جلد آنے والے ہیں۔ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں جمعے کے دن پہ کچھ بات کروں، لیکن ہمارا بیان اتوار کو ہوتا ہے،
جمعے کا دن ہمارے پاس آخرت کی تیاری کے لیے ایک بہترین قیمتی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ اور انعام ہوتا ہے۔ بہت ساری خواتین اس دن کو بھی گھریلو کام کاج میں سونے میں گزار دیتی ہیں۔ جامعہ کی طالبات بھی کوشش کیا کرے کہ جمعے کا جو دن ہے غفلت سستی میں نہ گزارے۔ یہ نہ ہو کہ ہفتہ پورا پڑھتے رہے، آج جمعہ ہے ساری کسر نکال دی، صبح کی نماز بھی نہیں پڑھی، 11-12 بجے اٹھے اور اپنے اوپر جو ہے واجب اور فرض کر لیا کہ سارا دن میں نے سونا ہے۔ اس سے کہیں بڑا اور لمبا سونا قبر کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ شمس یوم الجمعہ، بہترین وہ دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، جمعے کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وفیہ ادخل الجنہ، جمعہ کا دن تھا اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا۔ وفیہ اخرج منہا، جمعہ کا ہی دن تھا اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکال کر اپنا خلیفہ بنایا، دنیا میں اپنی نیابت دی، دنیا میں بھیجا۔ دن جمعے کا تھا۔ ولا تقوم الساعہ الا فی یوم الجمعہ، فرمایا قیامت جب بھی آئے گی، قیامت جب بھی قائم ہوگی، دن جمعہ کا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس امت پر بہت سارے انعامات میں سے ایک احسان اللہ کا یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک فضیلت والا دن، ہفتے کے اندر ایک برکت والا دن عطا کر دیا، سال کے اندر ایک عبادت کا مہینہ دے دیا، اور مہینوں میں 4 جمعے دے دیے۔ ہر مہینے میں ایک جمعے کا دن ہے جس کے اندر ایک اجتماعی نماز بھی ہوتی ہے جس کو نماز جمعہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے اس دن کا۔ جمعے کے دن کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی سمجھ لے تو کافی ہے۔ اللہ نے قرآن کی سورتوں میں باقاعدہ ایک سورت جمعے کے نام سے بھیجی، سورۃ الجمعہ۔ کتنی بڑی فضیلت ہے جمعہ کے دن کی، لیکن ہم جمعے کا دن بھی عام دنوں کی طرح سستی اور غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ بہت ساری مسلم بہنیں اس دن بھی عبادت میں سستی سے کام لیتے ہیں۔ ہمارے اکثر تفریحی ٹرپ جائیں گے، ملنے جلنے کے لیے ہم نے کہیں جانا ہے، کپڑے دھونے ہیں، گھر کی صفائی کرنی ہے، بڑی صفائی جیسے ہوتی ہے، ان سب کے لیے ہم نے جمعے کا دن رکھا۔ ٹرپ کے لیے بھی جمعے کا دن، کوئی ڈرامہ آئے گا وہ بھی ہم نے جمعرات اور جمعے کو دیکھنا ہے، اور سارا دن بستر کی زینت بن کر بے ہوشی کی حالت میں پڑے پڑے جمعے کا دن گزار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جمعے کا دن ایک ایسا دن ہے، اس میں اللہ نے قبولیت کی گھڑی رکھی ہے۔ تم جب جمعے کے دن دعا مانگ رہے ہوتے ہو سکتا ہے قبولیت کا ٹائم ہو، اللہ فوراً تمہاری وہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ جمعے کے دن کی الگ سنتیں ہیں، جمعے کے دن کے الگ معمولات ہیں۔ سورۃ کہف کی تلاوت کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا وہ بندہ جو جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھ لے، دنیا آخرت کے اندر نور کا سبب ہے۔ سورۃ کہف کا پڑھنا جمعہ کے دن طلوع آفتاب سے لے کر غروب تک سارا دن ہوتا ہے۔ جب بھی ٹائم ملے سورۃ کہف جمعہ کے دن ضرور پڑھا کریں۔ اگر آپ خواتین میں سے کسی ایک کی بھی عادت بن گئی کہ جمعے کو سورۃ کہف نہیں چھوڑے گی، ہمارے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ دجال کا فتنہ آ گیا، اللہ اس کی برکت سے محفوظ رکھیں گے۔ جمعے کے دن کی سنتوں میں سے ہے اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھنا۔ جمعے کا دن ہو، صبح ہو، پورے گھر کے اندر مذاکرہ شروع کر دیں، ہے پتہ آج کون سا دن ہے؟ آج جمعہ ہے۔ کیا کرنا ہے پھر؟ کثرت سے درود پڑھنا ہے۔ جمعے کے دن ایک سیکنڈ، ایک لمحہ بھی درود کے بغیر نہ گزرے۔ مخصوص گھڑی ہوتی ہے، جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے جمعہ کے دن۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ عصر سے لے کے مغرب تک کے درمیان کا جو ٹائم ہے یہ مصلی پہ گزارنا چاہیے۔ جمعہ کا دن، آج کل سردیاں ہیں، دن چھوٹے ہیں، عصر اور مغرب کے درمیان پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ہی بنتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں، دعا میں، توبہ استغفار میں اس ٹائم کو گزاریں اور بیٹھے بیٹھے دعا کرتے رہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اور یقیناً آپ کی یہ دعا جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان جو مانگیں گے، حدیث کے مطابق اللہ اس کو ضرور قبول کرے گا۔ جمعہ کا دن
پورے ہفتے کا میزان ہے، سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے، رمضان کا مہینہ سید الشہور ہے، مہینوں کا سردار ہے، اور جمعہ کا دن ہفتے کے ایام کا سردار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں، ان اعمال کو، ان نیکیوں کو، ان ذکر اذکار کو، ان عبادتوں کو ضائع ہونے سے بھی بچانا ہے۔ ہم بہت سارے کام بس اوقات کر بیٹھتے ہیں، ساری زندگی کی نیکیاں، ساری زندگی کی عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک ایسی حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا بسا اوقات ایک بندہ اپنی زبان سے ایک لفظ بولتا ہے اور اس کو معمولی سمجھتا ہے، زبان سے کوئی کلمہ بولتا ہے، اس کو ہلکا معمولی سا سمجھتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں وہ کذاب، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے اور جنت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ ایک زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے۔ اسی لیے دنیا آخرت کی کامیابی ہماری زبان کی حفاظت میں ہے۔ دنیا آخرت کی کامیابی زبان کو کنٹرول میں رکھنے میں ہے۔ مَن یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے زبان کی اور شرم گاہ کی ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے، میں پیغمبر، میں اللہ کا نبی، اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے؟ کون سی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگ دوزخ میں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا منہ اور شرمگاہ۔ منہ اور شرمگاہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اکثر لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو جمع کیا، عورتوں کو واعظ کیا، یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعتوں، صدقہ خیرات کیا کرو، اللہ کے نام پر اپنی محبوب پسندیدہ چیز دے دیا کرو۔ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، کیونکہ میں نبی دیکھ کے آیا ہوں دوزخ میں زیادہ عورتیں ہیں، دوزخ میں زیادہ عورتیں ہیں۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ عورتیں کیوں؟ عورتیں زیادہ کیوں؟ فرمایا تم دو کام زیادہ کرتی ہو، ایک خاوند کی ناشکری کرتی ہو، نمبر دو لعنت اور ملامت بہت زیادہ کرتی ہو، زبان کا ناجائز استعمال کرتی ہو۔ ان دونوں گناہوں کا تعلق زبان سے ہے۔ خاوند کی ناشکری زبان سے ہوتی ہے، کسی پر لعنت بھیجنا، کسی کو ملامت کرنا، کسی کو تانا دینا، اس کا تعلق بھی زبان سے ہے۔ ان دو گناہوں کی وجہ سے جو زبان سے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا عورتیں دوزخ میں زیادہ ہوں گی۔ عورتوں کی اکثر جو مجلسیں ہوتی ہیں، اکثر جو ان کی بیٹھک ہوتی ہے وہ بے فائدہ ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کسی پہ رحم کرے، کسی کی صحیح تربیت ہو، آخرت کی فکر ہو تو ان کی محفلیں نیک ہوتی ہے، ان کی مجلسیں اچھی ہوتی ہے، دین کی بات کر لیتے ہیں۔ ورنہ اکثر جو عورتیں ہیں جب بیٹھیں گی تو ایک دوسروں کے خاوندوں کو، شوہروں کو ڈسکس کریں گے۔ آپ کا شوہر کیسا ہے، گھر میں کیسا رہتا ہے، فلانی کا شوہر کیسا ہے، فلانی کا گھر والا کیسا ہے، یا خاوندوں کو ڈسکس کریں گے اور پھر ایک دوسرے کو اپنے خاوند کے خلاف بھڑکائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا بدترین ہے وہ مرد یا عورت جو کسی مرد کو اس کی عورت کے خلاف بھڑکائے، یا کسی عورت کو اس کے مرد کے خلاف بھڑکائے۔ اپنی محفلوں کو اس طرح کی فضول ڈسکس سے، بات چیت سے پاک کیا کریں، یا ہم جنس عورتوں کو ڈسکس کریں گی۔ سب سے زیادہ ان کو فکر ہوتی ہے آج فلانی کو طلاق ہوگی، کیوں ہوئی ہے، پھر اس پر خوشی کا اظہار، فلاں عورت نے کس طرح کا فیشن کیا ہے، اس نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ کہاں آتی اور کہاں جاتی ہے، فلاں عورت کے سسرال والوں سے کیا حالات ہیں، میکے والوں سے کب جاتی ہے اور کب آتی ہے، سنا ہے فلانی کی لڑائی ہوئی ہے، سنا ہے فلاں کو طلاق ہو گئی ہے، فلاں رس گئی ہے، میکے گئی ہوئی ہے۔ ہماری محفلوں میں اس طرح کی فضول لایانی باتیں ہوتی ہیں سنے، یا ہماری محفل کے اندر فیشنوں کی بات ہوتی ہے، کپڑوں کی بات ہوتی ہے، دنیا کی باتیں ہم کر کے اپنے اس قیمتی ٹائم کو ضائع کر دیتے ہیں، اور معاذ اللہ پھر اس طرح کی باتیں کرتے کرتے زندگی گزر گئی ہے، کبھی نہ زبان تھکتی ہے اور نہ ہی کان سننے سے تھکتے ہیں۔ سنیں یہ اس طرح کی باتیں غیبت میں شمار ہوتی ہیں۔ اس طرح کسی اور کو ڈسکس کرنا،
یہ لغویات میں شمار ہوتا ہے. اور یہ دونوں باتیں، لاغو بات کرنا، فضول بات کرنا یا غیبت کرنا، حدیث کے مطابق بہت بڑے گناہ ہیں اور اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا غیبت سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جب دوزخ میں گیا میں نے دیکھا کچھ دوزخی ایسے ہیں جن کے لمبے لمبے تانبے کے ناخن، کچھ جہنمی ایسے جن کے لمبے لمبے تانبے کے ناخن تھے، اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے، اپنا گوشت نکال نکال کے کھا رہے تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل کون ہے یہ لوگ دوزخ میں اپنا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ امت کے وہ لوگ ہیں، یہ امت کے وہ مرد ہیں، یا آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنی محفلوں کو غیبت کے ساتھ سجاتے تھے، دوسروں کی عزت خراب کرنے کے لیے زبانوں کا ناجائز غلط استعمال کرتے تھے. آج اللہ نے ان کو یہ عذاب دیا، تانبے کے بڑے بڑے لمبے لمبے ناخن اور اپنا گوشت خود نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. جب غیبت کریں واقعی مٹھاس ہوتا ہے، غیبت میں بڑا مزہ آتا ہے، محفل جمی ہوئی ہوتی ہے، محفل کی رونق بنی ہوتی ہے. غیبت کے بغیر تو محفل ہوتی ہی نہیں ہے. لیکن اس حدیث کو بھی یاد کیا کرے، جہنم میں لمبے لمبے ناخن اپنا گوشت نوچ کے کھلایا جائے گا غیبت کرنے والے اور غیبت کرنے والیوں کو. اور جب ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس کی عزت خراب کی ہے، حالانکہ ہم اپنی ساری زندگی کی نیکیاں اس کو دے رہے ہوتے ہیں جس کی ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کئی اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے جب ان کو پتہ چلتا نا کہ فلاں بندے نے ہماری غیبت کی ہے تو وہ اس کو پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے تھے، وہ اس کو انعام دیتے تھے، شکریہ ادا کرتے تھے، آپ کی بہت بڑی مہربانی، آپ نے ہماری غیبت کی ہے. آپ بھی ناراض نہ ہوا کریں. جب کسی کے بارے میں پتہ چلا نا فلاں نے میری پیٹھ پیچھے بات کی ہے، اس کو سالن بھیجا کریں، اس کو ہدیہ دیا کریں کہ آپ کی مہربانی، آپ نے میری غیبت کی ہے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی نیکیاں مجھے بھجوائی ہیں. اگر ہم خود بڑے گھر کے اندر غیبت سے اجتناب کریں گے ہمارے بچوں کی عادت بھی اچھی ہوگی، ان کو بھی غیبت سے نفرت ہوگی. اور غیبت بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے. اچھا ایک لمحہ کے لیے سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ہم چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں، آپ یہ چاہتی ہیں کہ ہماری پیٹھ پیچھے کوئی ہماری غیبت کرے، میری بیٹی کو کوئی ڈسکس کرے، میرے گھر والوں کے اوپر کوئی بات کرے، میری ذات پہ میری پیٹھ پیچھے باتیں ہوں؟ میں چاہتا ہوں؟ کبھی نہیں چاہتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم اپنے لیے نہیں پسند کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو. تم نہیں چاہتے کہ ہماری غیبت ہو، پھر اپنی زبان کو دوسروں کی غیبت کے بارے میں بھی کنٹرول میں رکھو. زبان کی بڑی بڑی آفتیں ہیں، زبان کی بڑی بڑی آفتیں اور مصیبتیں ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان کو پکڑا ہوا ہے اور اس کو مروڑ رہے ہیں. زبان کو اپنے دانتوں کے نیچے رکھ کے کبھی ان کو پیستے ہیں، کبھی زبان کو باہر کھینچتے ہیں، کبھی اس کو مروڑتے ہیں. حضرت عمر نے پوچھا زبان پہ اتنا کیوں غصہ نکال رہے ہو؟ کہا یہی تو وہ چیز ہے، اوردنی ہذہ الموارد، اس نے بڑی بڑی ہلاکتوں میں ڈال دیا ہے، بڑی بڑی آفتوں میں اس زبان نے ڈال دیا ہے. کل پرسوں ہم نے حدیث پڑھی ہے مشکات شریف میں، اللہ کے نبی نے فرمایا جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، انسان کے جسم کے اعضاء، سارے کے سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا کا واسطہ سیدھی رہنا، اگر تو سیدھی ہوگی استقمتی استقمنا، تو درست ہوگی ہم بھی درست ہوں گے. ان اعوججتی اعوججنا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، تو غلط ہو گئی، تیری وجہ سے ہمیں بھی جہنم میں عذاب ہوگا، تیری وجہ سے ہمیں بھی دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا. خدا را آج سیدھی بات کرنا، آج غلط بات نہ کرنا. اسی لیے اپنی زبان کے ساتھ کسی کے جھگڑے کے اندر جلتی پر تیل کا کام نہیں ڈالنا. کسی کی لڑائی ہو جائے، خاندان میں ہو جائے، کسی بھی ماحول میں آپ رہ رہے ہو، لڑائی کو ختم کروانے کی کوشش کرنی ہے. اپنا سالس شیطان بن کے شیطانی کردار نہیں ادا کرنا کہ لڑائی کو طول دے. اور یاد رکھ لے خواتین کو اپنے حسن کی بڑی فکر ہوتی ہے، مردوں کو بھی ہوتی ہے، خواتین کو بھی ہوتی ہے، لیکن اصل حسن
حسن اخلاق ہے، اور بدصورتی جس سے ہم بہت نفرت کھاتے ہیں، سب سے بڑی بدصورتی بد اخلاقی ہے۔ اپنے ہم اعمال کو دیکھیں، اپنے ہم کرتوت دیکھیں، اگر ہمارے کرتوت اچھے ہیں، اعمال اچھے ہیں، ہم دنیا کے سب سے بڑے خوبصورت اور حسین ہیں۔ اور اگر چہرہ خوبصورت ہے، چہرے کے اندر روشنی ہے، لیکن اعمال برے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، فسادی ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، پھر تو ہم سے کہیں زیادہ ابو لہب خوبصورت تھا۔ قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب، اس کا نام نہیں ذکر کیا، کہا اس شعلے والے کو یاد کرو، شعلے والا ابو لہب۔ چہرے میں اتنا حسن جیسے انگارہ چمک رہا ہو، اس کی روشنی ہوتی ہے۔ ابو لہب اتنا خوبصورت تھا، اتنا حسن تھا، حسن کی لائٹیں منہ سے نکلتی تھیں، لیکن آج جہنم میں جل رہا ہے، آج اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے اعمال درست نہیں تھے۔ اسی لیے کوشش کریں اپنی گفتگو میں احتیاط کریں، فضول باتیں ہم نہ کریں۔ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے، محفل میں جائیں گے السلام علیکم نہیں کہتے، السلام علیکم کہنے سے کتراتی ہے، جب بھی ملاقات ہوگی گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، الوداع، بائے بائے، ٹاٹا، پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے انگریزوں والے کلمات بولتے ہیں۔ ہم اس سنت سے بھی محروم ہیں، جب محفل میں کسی سے ملاقات ہو سب سے پہلے گفتگو کا آغاز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے کریں، اور ہم جاتے ہی کیا حال ہے، ٹھیک ہو، خیریت ہے، کیسے آنا ہوا، ملتے ہی باتیں شروع۔ یہ غیر اسلامی چیزیں ہیں، یہ کافروں کی ثقافت ہے، یہ اسلامک کلچر نہیں ہے۔ جب بھی کسی کو ملے ابتدا میں بھی سلام، اور اپنی گفتگو کا اختتام جب جانے لگے تو بھی سلام کرے، دونوں سلام حدیث میں ثابت ہے۔ رخصت والا سلام بھی سنت کے اندر شامل ہے، یہ ملاقات کا تحفہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس سے ایک سنت بھی زندہ ہوتی ہے اور محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور بعض خواتین وہ اپنا ایک الگ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، اپنا ایک اکھڑ مزاج رکھتے ہیں، اور خواتین سے ملتے ہوئے تکبر کا اظہار کریں گے، ان کی بات میں غرور، ان کی چال میں غرور، جس سے محسوس ہو کہ میں کوئی بہت بڑی عورت آ گئی ہوں، میرے جیسا تو یہاں کوئی ہے ہی نہیں، اور اپنی گفتگو میں سخت جملے، اور ایسے تول کے بعد جیسے بندہ غرور کر رہا ہو، فخر کر رہا ہو۔ یہ اللہ اور اس کے نبی کو طریقہ پسند نہیں ہے۔ جب بھی کسی سے ملاقات ہو اچھی باتیں کرے۔ حدیث میں آتا ہے اگر کسی نے السلام علیکم کہا، ایک لفظ بولا، تم ملاقات کو بڑھانے کے لیے 2 لفظ بولو، اس کو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس نے 2 لفظ بولے ہیں، تم 3 لفظ بولو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس میں انسان کی کوئی عزت نہیں ہے کہ محفل میں اپنے ہم جولیوں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ہم ان سے ضرورت کی بات کریں، اچھی باتیں نہ کریں، اکھڑ مزاج بنے، یہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا الکلمۃ الطیبہ صدقۃ، اچھی بات کرنا ایک صدقہ ہے۔ لہذا کسی سے ملے شائستگی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عمدہ الفاظ کا استعمال کرے، کبھی بھی کوئی ایسا لفظ نہ بولے جس سے کسی مسلمان کا دل دکھے، جس سے اس کو تکلیف ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کی طرف دیکھ کر کہا اے بیت اللہ تیری بہت بڑی شان ہے، تیرا بڑا مقام ہے، تیری بڑی اللہ کے ہاں عظمت ہے، لیکن ایک مسلمان کی عظمت، ایک مسلمان کی عزت میرے نزدیک آپ سے بھی زیادہ ہے، ایک مسلمان کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ مسلمان کے دل میں اللہ رہتا ہے، مسلمان کا دل اللہ کا گھر ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، تیرا اپنے مسلمان بھائی کو روبرو ہو کر مسکرا کے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، محبت سے ملنا، لک صدقۃ، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ آج ہم پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، تھوڑا سا کسی سے ہماری انبن ہو، سب سے پہلے سلام چھوڑ دیا، سلام دعا گئی، سلام کیا کیا قصور ہے؟ سلام تو مسلمانوں کی ملاقات کا تحفہ ہے۔ البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ اسی لیے کسی
عورت کے پاس صدقہ خیرات کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اپنے حسن اخلاق کو درست کرے، جب کسی سے ملاقات ہو اس کو خندہ پیشانی سے مسکرا کے ملے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ زبان کی آفتوں میں ایک آفت اپنے بچوں کو، اپنے ماتحت شاگردوں کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو بد دعائیں دینا، یہ بہت بڑا عیب ہے۔ بعض خواتین بہت زیادہ گالیاں دیتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو ہی، اور چھوٹی چھوٹی غلطی ہو گھنٹہ گھنٹہ بد دعائیں شروع، پتہ نہیں کیا کیا نازیبہ الفاظ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی کبھی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم، فرمایا اپنی جان کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو بد دعائیں نہ دیا کرو۔ لا توافقوا من اللہ ساعۃ یسأل اللہ فیہ عطاء فیستجیب لکم، کبھی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، اگر تمہاری دعا قبولیت کو مل گئی، قبولیت کی گھڑی میں واقع ہو گئی، فوراً تمہاری بد دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ تو معزز بہنوں، معزز ماؤں، دیکھیں ہم اولاد کا غم ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سہ سکتے۔ معمولی سا زخم آ جائے آپ خود تڑپ رہے ہوتے ہیں، گھر والوں کو بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیتے، پہلے بیٹے کا بیٹی کا علاج کرواؤ، پہلے اس کی میڈیسن لو، پہلے اس کو علاج کرواؤ، لیکن اتنا ہم نہیں برداشت کرتے، پھر کس دل سے بد دعا دے رہے ہوتے۔ بس اوقات آپ کی بد دعا کی وجہ سے پورے خاندان پہ مصیبت، آپ کا شوہر بھی تکلیف اور پریشانی میں آ گیا، بد دعا آپ نے دی، اس پر مصیبت آ گئی، اب سب گھر والے پریشان۔ یہ بھی ایک نیا فیشن چل پڑا ہے لباس میں اور ہیئر سٹائل میں، بالوں کے سٹائل کے اندر نوجوان لڑکیاں خاص طور پہ کافروں کی، اہل مغرب کے فیشن کی جو ہے وہ نقالی کر رہی ہیں، اپنے بالوں کا کلر چینج کر رہے ہیں، اپنے ناخن لمبے کر لیتے ہیں۔ میں نے ابھی حدیث سنائی ہے، لمبے لمبے ناخن، لمبے لمبے ناخن کن کے ہیں؟ دوزخیوں کے ہیں، جہنمیوں کے ہیں، جنتیوں کی نشانی نہیں ہے۔ تو یہ دنیا میں دوزخ اور جہنمی عورتیں پھر رہی ہیں جن کے لمبے لمبے ناخن ہیں، طہارت بھی صحیح طرح نہیں ہو سکتی۔ تو اپنے بالوں کو گولڈن کرنا، اپنے بالوں کے اوپر زرد کلر کر لینا، انگریزوں جیسے بال بنا لیتے ہیں، حرام ہے، ناجائز ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی خلقت کو تبدیل کرنا ہے۔ اس طرح کلر کرنے کی، اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو انگریزوں جیسے سٹائل بنائے گا، انگریزوں جیسا لباس پہنے گا، انگریزوں جیسا فیشن اختیار کرے گا، قیامت کے دن اس کا حشر انہی میں سے ہوگا۔ آپ خواتین کی، مومنات مسلمات کی ایک بہترین عادت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گریز نہ کیا کریں۔ جب بھی اسلام کے لیے چندہ مانگا جائے، جب بھی دین کے لیے کچھ بات کی جائے، دل کھول کے ملایا کرے، اور واللہ یہ پیسہ اللہ کے راہ میں دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ میرے رب کا فیصلہ ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اس آیت کو یاد کر لے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقہ خیرات کرنے سے اللہ مال کو بڑھاتا ہے۔ آپ یہاں مدرسے میں آتے ہیں، چندہ باکس لگا ہوا ہے، اس چندہ باکس میں اپنے دل سے جو آپ کو اللہ توفیق دے، ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے یہ مخلصین کا چندہ ہوتا ہے، یہ ڈبے میں جو لوگ ڈال جاتے ہیں یہ مخلصین کا چندہ ہے، کیونکہ ان کو کہا نہیں گیا، انہوں نے اپنے صدق کے دل سے، اپنے اخلاص سے، اپنے شوق سے ڈالا ہے۔ تو کوئی بھی اتوار کا پروگرام ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں آئیں اور صدقہ خیرات کیے بغیر یہاں سے چلے جائیں۔ اب یہ نہ ہو کہ اگلے اتوار کو کوئی بھی نہ آئے کہ یہ استادوں نے کیا بات کر دی کہ ہر دفعہ ڈالیں۔ ہمارا نظام یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کا نظام ہے، یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ لیکن ہم کوشش کریں، یا میں یہ فکر کر رہا ہوں، ہمارے اس اتوار کے بیان کی وجہ سے، آپ کے آنے کی وجہ سے، ہمارے اس محفل میں پروگرام میں آنے کی وجہ سے آپ کا صدقے کا ذوق بن جائے اور آپ کا مال ہماری وجہ سے اللہ کے دین پہ خرچ ہو جائے، اس میں میرے لیے بڑی خوشی ہے۔ ورنہ مدرسے کا نظام نہیں رکنے والا، یہ اللہ کے دین کا نظام ہے، یہ چلتا رہے گا۔ ہر صبح کا آغاز صدقے سے کریں، جہاں کہیں بھی کسی غریب کو دیکھیں خاموشی کے ساتھ جتنا ہو سکے اس کا تعاون کر دیں، ہاتھ کھلا رکھیں گے
اللہ بھی آسمان سے اپنے خزانوں کو اللہ کھول دے گا، وسیع کر دے گا۔ ہمارا ہاتھ تنگ، اوپر سے بھی اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح تنگی کے ساتھ بندے پہ رزق بھیجتے ہیں۔ آخری بات، چونکہ بات چلی ہے کون سے کام ہمیں کرنے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے، زبان کی آفتوں کی میں نے بات کی ہے۔ ایک سب سے بڑی ہماری کمزوری، بعض خواتین، بعض مرد، ان کی بہت بری عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی پوشیدہ باتیں، لوگوں کے عیوب کو جاننے کی بڑی فکر ہوتی ہے ان کو، بلکہ بعض لوگوں نے تو ماشاءاللہ سے ٹھیکہ اٹھایا ہوتا ہے، ان کا بہترین محبوب مشغلہ ہوتا ہے ہر کسی کے گھر کے حالات کو معلوم کرنا، ان کے گھر کی رپورٹیں لینا اور پھر ان کو آگے نشر کرنا۔ اس کو کہا جاتا ہے شعبہ نشر و اشاعت۔ بس دوسروں کے خفیہ گھر کی راز کی باتیں معلوم کر کے ان کے رازوں کو آگے پھیلانا۔ میری بہنوں، کب ہمیں اس بات کا احساس ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب پہ پردہ ڈالے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہر ایک کے گھر کے راز، ہر ایک کے گھر کی باتیں، وہ ان گھر کی حرمتیں ہیں، یہ اس گھر کے راز ہے۔ گھر والوں کو ہی اس پہ مطلع ہونا چاہیے، اور گھر والے ہی اس کے اہل ہیں کہ ان باتوں کی رپورٹ گھر والوں کو ہو۔ دوسرے لوگوں کو کسی کے معاملات میں پڑھنے کی، وہاں عیوب ٹٹولنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اس بات کا بہت خیال کرنا ہے، کبھی بھی کسی کے معاملات میں ٹانگ نہ اڑائیں، کوشش کریں صلح والا مزاج ہو۔ ایک حدیث سنا کر اپنے اس گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاشر من قد اسلم بلسانہ، اے وہ مسلمانوں جو صرف زبان سے کلمہ پڑھ چکے ہو، لا تؤذوا المسلمین، کبھی مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا کرو، ولا تعیروہم، اور مسلمانوں کو ان کے عیب پر، ان کے گناہ پر آر نہ دلوایا کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور ایک مسلمان بھائی یا بہن کے عیب تلاش کرنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ فإنہ من تتبع عورت اخیہ المسلم، جس نے مسلمان کے عیب ٹٹولنے کی کوشش کی، تتبع اللہ عورتہ، اللہ بھی تیرے عیب ٹٹولے گا، اللہ بھی تیرے عیب کو پھرولے گا اور ان کو فاش کرے گا۔ من تتبع اللہ عورتہ یفسحہ ولو فی جوف رحلہ، حدیث کے آخری الفاظ غور سے سنیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس بندے نے کسی مسلمان کے عیوب ٹٹولنے کی، اس کو رسوا کرنے کے لیے عیوب تجسس کیا، ان کو معلوم کیا تاکہ اس کو بدنام کروں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یفسحہ ولو فی جوف رحلہ، اللہ اس عیوب ٹٹولنے والے کو، اس بلیک میل کرنے والے کو بھی اللہ ضرور رسوا کر کے چھوڑے گا، اللہ اس کو بھی مرنے سے پہلے بدنام کر کے چھوڑے گا، خواہ فی جوف رحلہ، خواہ اپنے گھر کے اندر بستر پہ بھی کیوں نہ پڑا ہو، گھر کے اندر تالے لگا کے چھپ کے پڑا ہو، اللہ اس کو بھی، جس نے کسی اور کو بدنام کیا، اس کے عیوب کھولے، اللہ اس کو مرنے سے پہلے ضرور بدنام کرے گا، چاہے اپنے گھر کے اندر محفوظ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے ہم کوشش کریں کہ اپنے اعمال کی فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، دوسروں کے کام میں۔ اور یہ جو میں نے احادیث کی روشنی میں کچھ چیزیں ذکر کی ہیں جو مومن مرد یا مومن عورت کے لیے جن کو کرنا مناسب نہیں ہے، اللہ ان تمام سے ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ اور جن چیزوں پر میں نے نشاندہی کی ہے، سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔